بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے کسی بھی رکن اسمبلی کا جب گزٹ نوٹیفکیشن ہوتا ہے تو اس نے قانون کے مطابق اگلے 72 گھنٹوں کے اندر اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنے گا یا کہ آزاد حیثیت میں پارلیمان میں بیٹھے گا۔ یہ اس کی ثوابدید پہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ تحریک انصاف کی حمایت سے آنے والے اراکین اسمبلی کی قسمت دیکھیں کہ آج کئی دن گزرنے کے باوجود ان کی اپنی کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہے۔ آج بھی وہ آزاد ہی کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں جو شمولیت اختیار کی وہ تو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دی گئی، اور خود ان کی اپنی جماعت کا سٹیٹس بھی اس وقت غیر قانونی ہے، کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس۔ اور اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک قومی اسمبلی کے ممبر تو ضرور ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایز ممبر قومی اسمبلی انہوں نے مختلف قائمہ کمیٹیوں کا ممبر بننا ہے، انہوں نے مختلف اہم عہدوں پہ فائز ہونا ہے، جیسے کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی ہوتا ہے، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی ہوتا ہے، مختلف قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کا ممبرشپ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ان سب سے وہ تاحال آؤٹ ہیں۔ اور ابھی بھی یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ آیا انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں ہی رہنا ہے یا کہ کسی اور جماعت میں ان کو پلانٹ کیا جانا ہے، کیونکہ اس حوالے سے مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود ہیں کہ ہمارے یہ لوگ جو کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے یہ واپس تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں۔ اب ان کی یہ خواہش ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس خواہش کے راستے میں بھی قانون جو ہے وہ ایک بڑی رکاوٹ ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف بھی تو کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے کسی نے الیکشن لڑا ہی نہیں ہے، اور تحریک انصاف میں شمولیت کے باوجود بھی میرا خیال ہے کہ یہ قانونی جو ہڈلز ہیں یا قانونی جو پرابلمز ہیں یہ اسی طرح سے قائم و دائم رہیں گی۔ اور ویسے بھی اس فیصلے سے پہلے تو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا قانونی ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ ابھی تک معاملہ سب جوڈس ہے، کیونکہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا، کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ تو جب سرٹیفکیٹ جاری ہوگا پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی جو حیثیت ہے آزاد اراکین کی وہ اسی طرح ہو گئی ہے جس طرح دھوبی کا وہ نہیں ہوتا ڈاٹ ڈاٹ، کہ وہ بیچارہ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو گیا ہے۔ اور کتنے دن تک یہ اس طرح جو ہے وہ ایک تذلیل کا سامنا کرتے رہیں گے؟ ظاہر ہے نا یار، کتنی بےزتی ہوتی ہے بندے کی کہ بندہ کہے کہ جی میں تحریک انصاف کا ہوں اور پتہ لگے کہ تحریک انصاف تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے، بندہ کہ نہیں جی نہیں میں تو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گیا، تو وہ آگے سے کہ کیڑی سنی اتحاد کونسل؟ تو یہ نا عجیب سا معاملہ بن گیا ہے۔ اور ویسے بھی اب ان پہ خوف جو ہے وہ بہت زیادہ سوار ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کے بعد باقاعدہ پلاننگ کے تحت جس طرح کچھ کیا نا کہ جی ہم شور مچائیں گے، الیکشن جو ہے وہ کنٹراورشل ہو جائے گا، اور اس پہ جو ہے وہ دنیا سے پھر باتیں آنا شروع ہو جائیں گی اور یہ حکومت جو ہے وہ چل نہیں سکے گی، لیکن الٹا ہو گیا۔ الٹا یہ ہوا کہ دنیا نے حکومت کو تسلیم بھی کیا، حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ آئی ایم ایف کو جو خط لکھا وہ خط بھی ان کے منہ پہ دے مارا گیا، اور آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ جو ہے پیکج ڈیل کر رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت معیشت کی بہتری کے لیے پروگرام لے کے چل رہی ہے، اصلاحات کرنے کے لیے جو ہے وہ پروگرام لانچ کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ حکومت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، اور تحریک انصاف یا عمران خان جو ہے انہیں عوام کی عدالت میں اور پوری دنیا کے سامنے جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہی صورتحال ان کے اراکین اسمبلی کی بن چکی ہے کہ وہ بیچارے بھی اب سوچ رہے ہیں کہ کدھر جائیں، کیونکہ کسی جماعت میں اب ان کو جو ہے وہ ٹھکانہ ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں کدھر ان کو پلانٹ کرتے ہیں، لیکن پلانٹ کرنے سے پہلے جو کچھ ان کے ساتھ بیت چکی ہے نا، اب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے تو سوچیں گے کہ وہ آج خود ہی کسی اور پارٹی کا رخ کر جائیں تاکہ عزت تو بچ جائے نا۔ اور ویسے بھی اب یہ ری کاؤنٹنگ والا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو حلقہ کھلتا جا رہا ہے اس میں سے تحریک انصاف کا ہی فراڈ پکڑا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کی سیٹیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور مسلم لیگ نون اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی بڑھتی جا رہی ہیں، تو یہ خوف بھی موجود ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف والے یہ جو آزاد ہیں
یہ آنے والے دنوں میں از خود ہی فیصلہ کر لیں گے، کیونکہ عمران خان دے وس دی گل نہیں ہے، عمران خان دا کڑا دماغ کام کرتا ہے، تو اس لیے یہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی ظاہر ہے گہما گہمی عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ نومینیشن پیپرز فائل کرنے کا آج آخری دن ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے کھلاڑی جو ہے وہ میدان میں اتار دیے ہیں۔ پرویز رشید صاحب کا نام ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، ہاں فیصل واڈا صاحب بھی امیدوار ہیں کراچی سے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، جن میں طلال چودھری صاحب جو ہیں ان کو بھی ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ ویسے یہ میں نے خبر آپ کو الیکشن سے پہلے دی تھی کہ طلال چودھری صاحب کی بجائے نواب شیر وسیر صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا اس حلقے سے، اور طلال چودھری صاحب سے کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ان کے والد صاحب کو ایم پی کا ٹکٹ اور انہیں سینٹ کا ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، تو لہٰذا انہیں سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جناب یہ سینٹ کے معاملے پہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے نا وہ فراڈ کی ایک بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو مشاورت کی گئی اس میں جو لسٹیں گئیں ان میں بھی ٹیمپرنگ کی جو ہے وہ معاملات سامنے آئے ہیں، اور یہ 3 ایسے نام ہیں ذرائع کے مطابق کہ جو وہ لسٹ جو کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی طرف سے عمران خان کو بھیجی گئی تھی اس میں یہ 3 نام نہیں تھے، لیکن جو منظوری آئی ہوئی ہے نا وہاں سے اس میں 3 نام ہیں۔ تو ان میں ایک نام ہے فیض الرحمان صاحب کا، ایک نام ہے وقاص اورکزئی صاحب کا، اور ایک نام ہے خرم ذیشان صاحب کا۔ اسی طرح جناب خالد مسعود صاحب کا نام بھی ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی تحریک انصاف میں کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آخر یہ سب کر کون رہا ہے۔ دیکھیں نا کہ وہ شیر افضل مروت صاحب نے جو کہا تھا کہ جی اپنا ہم سے 2 غلطیاں ہوئیں، اور یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد عمران خان ناخوش بھی ہیں اور مایوس بھی ہیں، اور مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی کپتان دل چھٹ گیا جی، کپتان نے مان لی یہ ہار، کیونکہ اب انہیں سمجھ آ چکا ہے کہ یار گیم ان کے ہاتھ سے پوری طرح سے نکل چکی ہے۔ اور شیر افضل مروت نے کہا تھا نا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی کہ ہم شیرانی صاحب کے پاس گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچانک بلے باز آ گیا، بلے باز کے بعد مجلس وحدت المسلمین، مجلس مسلمین کے بعد جو ہے وہ اچانک سنی اتحاد کونسل آ گئی، اور یہ غلطیاں ہوئیں۔ اب کس نے کی غلطیاں یہ ڈھونڈیں، اور بھائی آپ میں سے ہے نا کوئی نہ کوئی جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یا پھر عمران خان ہے، کیونکہ فیصلے تو عمران خان کرتے ہیں نا۔ عمران خان کے فیصلے ہی باہر آ کے علیمہ خان، بیرسٹر علی گوہر یا عمر ایوب یا شیر افضل مروت جو ملاقات کرتے ہیں، یہ باہر آ کے یہی تو اناؤنس کرتے ہیں جی خان صاحب نے یہ کہہ دیا۔ اب خان صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہ تو لوگ سمجھتے ہیں یہی ہے نا کہ جو آپ نے کہا وہی کہا ہے، لیکن سر یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، میری بات پہ بس وہ اپنا یاد رکھیے گا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو کروانے والے ہیں نا ان کی منشا کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اب کون کون اس کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو ڈھونڈنا تحریک انصاف کا کام ہے۔ اور اب تو ویسے بھی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کافی برے پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے الزام لگایا تھا نا مریم نواز پہ، انہوں نے کہا تھا کہ جی مریم نواز نے بھارتی شہری سجن جندال کے ذریعے ان کی $1,00,000 کی جو ہے وہ اپنا سپاری دی ہے، پہلے ساؤتھ افریقہ پھر دبئی، اور اس کے لیے انٹرنیشنل جو اپنا گینگسٹر ہے، مافیا ہے، اس کے ساتھ یہ ڈیل کی گئی ہے اور ان کو قتل کروانے کی سازش۔ یہ بڑا بھیانک اور گمبھیر قسم کا الزام تھا، بڑا سنگین قسم کا الزام، کہ مروت صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، اور انہوں نے اپنی اس وہ جو میڈیا ٹاک تھی اس میں کہا تھا کہ ہمارے ایک ایم پی اے کے ذریعے ایک ایم این اے کے ذریعے ان تک یہ ثبوت پہنچے ہیں جو کہ جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ اب مروت صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل مجسٹریٹ بھی رہے ہیں، قانون دان بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ان ایویڈنس کو بڑی مہارت کے ساتھ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ایویڈنس جو ہے وہ اپنا ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے، اسی لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی۔ لیکن اب چونکہ ایف آئی اے نے ان کو طلب کیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے جن ثبوتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ساتھ لے کے آئیں، تو سر اب مروت صاحب 18 مارچ کو وہاں پہ جاتے ہیں، ثبوت لے کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، کیونکہ ایف آئی اے نے اپنے نوٹس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس اپنے حق میں کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو پھر آپ کا اعتراف سمجھ لیا جائے گا کہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا۔ اور سر اس جھوٹے الزام کی پاداش میں اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ آپ نے وزیر اعلیٰ پہ الزام لگا دیا، اور اتنا بڑا الزام کہ اس پر ان کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ اب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اب دیکھیں نا، کسی کی شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہو سکتی ہے، ان کی فین فالوئنگ بھی عمران خان کی طرح بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ فین فالوئنگ ہے، تو کوئی بندہ جو ہے وہ جذبات میں آگے کوئی اس طرح کی حرکت کر دے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟
یہ اچھا کیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ اس معاملے کو ایف آئی اے کی طرف لے کے گئے ہیں، اور اس کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، اور اس کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سدباب نکلنا چاہیے۔ اسی طرح مریم نواز نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ حالانکہ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ وہ اوورسیز کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ویسے بھی ماشاءاللہ اوورسیز میں وہ بڑے پاپولر بھی ہیں، یہ سچ ہے، لیکن اس جماعت نے اوورسیز کے لیے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے ان کی جو جینون پرابلمز ہیں وہ حل ہو سکیں۔ اوورسیز کا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے زمینوں پر قبضوں کا۔ یہ بیچارے پوری زندگی باہر گزارتے ہیں، وہاں پیسہ کماتے ہیں، بظاہر اپنے وطن سے محبت تو رہتی ہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار جب اتنا پیسہ کما لیں گے کہ پھر زندگی آرام سے گزر جائے تو اپنے وطن جا کے زندگی گزاریں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے، وہاں پہ گھر بنائیں گے، اور وہاں پہ بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ وہ اس کے لیے جہاں پہ ظاہر ہے وہ زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی وغیرہ ہے، زمین وغیرہ، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی زمینوں پہ وہ جو بروکرز ہیں وہی قبضہ کروا دیتے ہیں، یا پھر ان کے اپنے جاننے والے قبضہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ انہیں کڑا آنا ہے، انہیں پتہ نہیں سالہ چھمائی آنا ہے، انہیں دیر تک اتنے کئی کچھ بدل جانے۔ تو زمینوں پہ قبضوں کا بڑا معاملہ ہے۔ ان قبضوں کے معاملات کا جو ہے وہ مستقل حل ڈھونڈنے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ریونیو کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے، اور انہوں نے اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی زمینیں جو ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کرنے کے حوالے سے پلان جو ہے مرتب کیا ہے۔ اس میں فرد ٹرانسفر، زمین کا انتقال وغیرہ کے تمام معاملات جو ہیں وہ شامل رہیں گے، اور اس میں ان کی پراپرٹی کی جو ٹرانسفر سروس ہے یہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ اس حوالے سے بورڈ آف ریونیو کو جو ہے وہ خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کم از کم اس اقدام سے یہ ہوگا کہ ان کی زمینوں کی یہ جو قبضہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ پٹواری صاحبان سے مل کے جو 2 نمبر فردیں نکلوائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد رجسٹری انتقال وغیرہ کیا جاتا ہے، یہ مینول طریقے میں بڑی جو ہے وہ کباتیں ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ کچھ ذرا بہتر ہو سکتی ہے۔ اور بالکل آخر میں جناب اب بات کریں گے وہ جو ہے نا اپنا فوج کا بگوڑا، وہ کی نام ہے یار، عادل راجہ کے خلاف آپ کو یاد ہے نا کہ ایک شکایت درج کروائی گئی تھی، اور اس شکایت کی بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا، اور پھر اس پر عادل راجہ پر لندن پولیس کی طرف سے یہ کچھ پابندیاں عائد کی گئی تھی کہ وہ بغیر بتلائے کہیں جائیں گے نہیں، ان کے پورے معاملے کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ لندن میں تھوڑا سا نا پروسیس ڈفرینٹ ہے۔ ساڈے اتنے تو یہ معاملہ نا کہ جے شکایت آ گئی تو بندہ چکو، مطلب بندہ اٹھانے کے بعد انکوائری ہوتی تھی۔ ویسے پولیس میں بھی ایسا ہی ہے، اور نیب میں تو ماشاءاللہ یہ بڑا نا اسی پہ کام کیا جاتا تھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں تو سیاسی مخالفین کو جو ہے پہلے گرفتار کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا مواد وغیرہ اکٹھا کیا جاتا کہ جی ہم ذرا چل رہا ہے معاملہ، انکوائری چل رہی ہے۔ تو وہاں پہ ذرا یہ ہے کہ شکایت درج ہو تو وہ پھر بلا لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے بغیر بتلائے جانا نہیں ہے، پھر ایویڈنس کلیکٹ کیے جاتے ہیں، ایویڈنس ملنے کے بعد پھر فردر کاروائی جو ہے وہ سٹارٹ کی جاتی ہے۔ سر عادل راجہ کے خلاف ان کو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا سر۔ اب دیکھنا کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ بندہ یو کے میں بیٹھ کے پاکستان میں بغاوت پر لوگوں کو اکساتا ہے۔ 9 مئی جیسی سازش میں اس کا بڑا کردار ہے، اس نے بہت زیادہ وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ عمران خان کے لیے کام کیا، لیکن ہمارے ادارے جو ہیں اس کے خلاف کوئی اپنا ٹھوس شواہد جو ہے وہ دے ہی نہیں سکے۔ اب اس کے بعد لندن پولیس نے اس بندے کو کلین چٹ دے دی ہے، اور سونے پہ سہاگا دیکھیں، اس نے لندن پولیس پہ پرچہ کروانے کا جو ہے نا وہ فیصلہ کیا ہے، ایک شکایت درج کروا دی ہے کہ جی میرے گھر میں جو کاروائی کی گئی تھی اس میں میرا جو سسٹم تھا، یعنی کہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ وہ ڈیمیج ہوئے، تو اس کا جو نقصان ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ ہم دیکھو کہ کی صورتحال بنتی ہے۔ ویسے پاکستان میں بھی نہیں ایسی طرح معاملہ چل رہا ہے کہ 9 مئی والوں کا نا مجھے بار بار لگتا ہے کہ یار یہ ان کو کیوں اتنی چھوٹ دے رہے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا، اتنی تاخیر کا کیوں شکار ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہر جگہ پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ ایویڈنس ہے نہیں، یا کہ یہ ایویڈنس جو ہے ان کو کسی عدالت کے سامنے پیش کرنے کی جو شیپ ہے اس میں لانے نہیں چاہ رہے۔ پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیونکہ معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی خبر لگی تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔